سید المرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین سبحان اللہ۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان اللہ۔ لا اقسم بهذا البلد سبحان اللہ۔ صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما۔ سارے دوست ذوق نال، شوق نال، دردمندی نال، نیاز مندی نال کھب کے ڈب کے حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ عالیہ کے اندر اپنا نذرانہ عقیدت پیش کرو۔ تمام دوست درود و سلام دا نذرانہ پیش کرو۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا رحمۃ للعالمین۔ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ۔ سبحان اللہ۔ یا صاحب الجمال و یا سید البشر سبحان اللہ۔ من وجهك المنیر لقد نور القمر سبحان اللہ۔ لا يمكن الثناء كما كان حقه سبحان اللہ۔ بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر سبحان اللہ۔ بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر۔ مختصر سی میری کہانی ہے، جو کچھ ہے سب ان کی مہربانی ہے، اور جتنی بھی سانسوں نے ان کا نام لیا بس یہی میری زندگانی ہے۔ اللہ رب العزت جل جلالہ و تم برہانہ و اعظم شانہ دی حمد و ثنا تو بعد درود لامحدود حضور پر نور شافی یوم النشور محبوب رب غفور مسلمانہ دے دلاں دے سرور سرور کون و مقام محبوب رب دو جہاں سید المرسلان شافی مجرمان وسیلہ بے قسام سیاہ لا مکان بطف زمین و زمان سارے عالم دی روح و جان جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم دے دربار گوہر بار دے اندر ہدیہ درود و سلام پیش کرنے تو بعد آج دی اے روحانی وجدانی ایمانی نورانی لاسانی حقانی با مقصد محفل پاک ذکر خدا و ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم بسلسلہ شان اہل بیت و شان صحابہ اکرام دی خوبصورت عنوان نال انعقاد پذیر ہے۔ اج دی اے محفل پاک بافزانی نظر تاجدار تصوف شہنشاہ ولایت شہزادہ نقشبند قیوم پنجم خواجہ خواجگان عظیم عالم مبلغ اسلام الحاج حضرت خواجہ محمد اور اج دی اس محفل پاک دی نظر کرم منظور نظر حضور خواجہ سرکار پیر طریقت رہبر شریعت حنفی شیخ عاشق رسول پیر صوفی امانت علی آمین آمین۔ میں اور تسان سان اس محفل پاک کے اندر حاضر ہاں، دعا ہے کہ اللہ رب العزت ساری اس حاضری کو اپنی بلند بارگاہ دے اندر شرف قبولیت عطا فرمائے، اور اس محفل پاک کو سارے واسطے ذریعہ نجات اور توشہ آخرت بنائے۔ حضرات محترم، دنیا
محبت دا ایک قانون ہے، دنیا محبت دا ایک قانون ہے کہ محبوب دا محبوب بھی محبوب ہوتا ہے. سبحان اللہ. سارے محبت نال کوئی گل سنو. سبحان اللہ. سبحان اللہ. کیونکہ میں تو گل محبت ہی سناؤں لگا اور ماشاءاللہ سارے محبت والے بیٹھے ہو. پھر جب محبت کی بات آئے اور پھر سرکار دی محبت کی بات آئے تو پھر سبحان اللہ. سبحان اللہ. سارے محبت نال کوئی یار سبحان اللہ. سبحان اللہ. دنیا محبت کا قانون ہے کہ محبوب دا محبوب بھی محبوب ہوتا ہے اور اساں حضور اللہ دے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے نال پیار کرنے ہاں. اساں حضور دے نال عشق کرنے ہاں اور اے عشق اس کا تقاضا یہ ہے کہ اسی ہر اس چیز نال محبت کریے جس دے نال سونا پیار کردا. سبحان اللہ. اساں ہر اس چیز نال محبت کریے جس دے نال سونا پیار کردا ہے. اور اللہ تبارک تعالی جل شانہ نے اپنے پیارے محبوب نو ساری کائنات اندر مرکزی حیثیت عطا فرمائی ہے. اللہ تبارک تعالی نے اپنے پیارے محبوب نو ساری کائنات اندر مرکزی حیثیت عطا کیتی ہے. مرکزی حیثیت کا مطلب کی ہے؟ میں ذرا اس کی وضاحت کرا کیونکہ یہ جملہ میرے خیال تمام سنگیاں کو سمجھ نہیں آیا. مرکزی حیثیت کا مطلب ہے کہ جس نو جو ملے آئے وہ ایسے در تو ملے. سبحان اللہ. نہیں اس طرح محبت نال کہو نا سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. جتنا بڑا جملہ ہوئے پھر سبحان اللہ بھی تو انی اونچی کہنی چاہیے نا. جملہ چھوٹا نہیں سی تو تسی سبحان اللہ چھوٹی کہیے. حضور نو اللہ پاک نے مرکزی حیثیت عطا کیتی ہے. مرکزی حیثیت دا مطلب یہ ہے کہ جس نو جو بھی ملے آئے اس نو ایسے در تو ملے آئے. آج جیڑا بھی کوئی چمک رہے آئے اس دے اندر چمک میرے مصطفیٰ دی. سبحان اللہ. آج جو بھی کوئی چمک رہے آئے اس دے اندر چمک میرے مصطفیٰ دیئے. جس نو جو بھی ملے آئے اس نو ایسے در تو ملے آئے. اور اساں جس نو بھی مننا ہے سب کو پہلے حضور نو مننا ہے اس کو بعد کسی اور نو مننا ہے. سبحان اللہ. سب تو پہلے اساں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ دے محبوب نو مننا ہے. اس تو بعد پھر اسی اہل بیت اور صحابہ نو مننا ہے. مرکزی حیثیت میرے آقا کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات پاک دی ہے. اور یہ بڑا اہم نقطہ ہے. بڑا اہم نقطہ ہے تھوڑا جا بریک لیکن ہے بڑا اہم. جنہاں نے اس نقطے دے اتے عمل کیتا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نو مرکزی حیثیت عطا کیتی، اس نقطے دے اتے جنہاں نے عمل کیتا وہ کامیاب ہو گئے. جنہاں نے اس نقطے دے اتے عمل کیتا وہ کامیاب ہو گئے. کیونکہ جڑا بندہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نال پیار کرے گا اس پیار کا تقاضا ہے، یہ لازمی بات ہے کہ وہ اہل بیت نال بھی پیار کرے گا اور صحابہ کرام نال بھی پیار کرے گا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اور جڑے گمراہ ہوئے وہ بھی اسے نقطے تو گمراہ ہوئے. انہاں گمراہ لوکاں دے وچوں کسی نے اہل بیت نو زیادہ مقام دیتا، کسی نے صحابہ اکرام نو زیادہ مقام دیتا اور گمراہ ہو گئے. اگر وہ بھی آقا کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات نو مرکزی حیثیت دے دے تو نہ انہاں دے ہتھاں دے وچوں صحابہ اکرام دا دامن چھٹ سکدا سی اور نہ ہی اہل بیت دا دامن چھٹ سکدا سی. تو پتہ چل گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات نو اللہ پاک نے مرکزی حیثیت عطا فرمائی. اسی جسموں بھی مننا حضور دی وجہ تو مننا. اسی اہل بیت نو ماننے ہیں وہ بھی حضور دی نسبت دی وجہ تو. اگر اسی صحابہ اکرام دا حیا کرنے ہیں تو وہ بھی حضور دی نسبت دی وجہ تو. اور یہ کوئی میرا اپنا ذاتی خیال نہیں بلکہ اللہ دے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان علی شان. جامعہ ترمذی شریف دی حدیث مبارکہ اللہ دے محبوب
دنائے غیوب، سبحان آمنہ اللہ، دلال، سبحان بہتر اللہ، حسن و جمال، سبحان اللہ، اللہ دے دلدار، سبحان صاحب اللہ، شرف و کمال، سبحان آمنہ اللہ، دلال ارشاد فرماتے نے ترمذی شریف کے اندر حدیث پاک ہے، اللہ نے محبوب نے فرمایا کہ اللہ دے نال پیار کرو۔ سبحان اللہ، سرکار نے کی فرمایا کہ اللہ دے نال پیار کرو، اور اللہ نال پیار اس وجہ تو کرو کہ اللہ تبارک تعالیٰ تانوں اپنی نعمتاں دے وچوں تانوں رزق عطا کر۔ سبحان اللہ، اللہ نال پیار کس وجہ تو کرنا ہے کہ او ساڈا خالق ہے، او ساڈا مالک ہے، او رازق ہے، تے جڑا رازق ہوے، جڑا خالق ہوے، جڑا مالک ہوے، پھر اودے نال پیار کرنا چاہیے ہے نا، اودے نال محبت کرنی چاہیے نا، اودے نال عشق ہونا چاہیے ہے نا۔ تو اللہ دے محبوب دنائے غیوب نے ارشاد فرمایا کہ اے میرے امتیو اللہ دے نال پیار کریا کرو، کیونکہ وہ تانوں اپنی نعمتاں دے وچوں رزق دین والا ہے، اور فرمایا کہ اس تو بعد میرے نال پیار کریا کرو۔ سبحان اللہ، اللہ تو بعد میرے نال پیار کریا کرو، اور میرے نال پیار اللہ دی وجہ تو کریا کرو۔ سبحان اللہ، میرے نال پیار اللہ دی وجہ تو کریا کرو، کیونکہ میں اللہ دا محبوب ہاں۔ میرے نال پیار کرنا در حقیقت اللہ نال ہی پیار کرنا۔ سبحان اللہ، اللہ دا پیار اور اللہ دی محبوب دا پیار ایک دو محبتاں نہیں بلکہ ایک ہی محبت ہے۔ سرکار نال پیار ہے، اللہ نال پیار ہے۔ تو اللہ دے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے اللہ دے بندیو تسی اللہ نال پیار کرو، اور میرے نال پیار کرو، اور میرے نال پیار اللہ دی محبت دی وجہ تو کرو۔ اور اگے تیسری محبت کا ذکر فرمایا، اللہ دے محبوب دنائے غیوب نے ارشاد فرمایا کہ اے میرے امتیو میری اہل بیت نال پیار کرو، اور میری اہل بیت نال پیار کرو تے میری محبت دی وجہ تو کرو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، میری محبت دی وجہ تو کرو۔ تو میرے سنگیو پتہ چل گیا کہ محبت اہل بیت اوہی سچی ہے، محبت اہل بیت اوہی سچی ہے جس دی بنیاد عشق رسول ہے، بے شک، جس دی بنیاد محبت رسول ہے۔ ایک جملہ عاشقان اہل بیت اور عاشقان صحابہ اپنے دل دیاں تختیاں تے نوٹ کر لیں کہ اللہ نے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری اہل بیت نال پیار کرنا ہے تو میری محبت دی وجہ تو کرنا ہے۔ تو اسی اہل بیت نال پیار انہاں دیاں ذاتاں دی وجہ تو نہیں کرتے بلکہ انہاں دی نسبت دی وجہ تو کرتے۔ سبحان اللہ، اسی اہل بیت نال پیار انہاں دی ذات دی وجہ تو نہیں کرتے، اسی انہاں دی نسبت دی وجہ تو کرنے ہاں کہ انہاں نوں نسبت حضور دے نال ہے، او حضور دی اہل بیت نے۔ اور اگر اسی درمیان دے وچوں حضور دی ذات نکال دیے، نعوذ باللہ استغفر اللہ، اگر اسی حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات ہی وچوں نکال دیے تو پھر پاویں کوئی لکھ اہل بیت دے ترانے گاؤندا رہے، انہاں دیاں عظمتاں بیان کردا رہے، انہاں دیاں شاناں بیان کردا رہے، او پھر اپنی محبت دے اندر سچا نہیں ہو سکتا، بے شک، وہ بالکل جھوٹا بندہ ہے۔ اہل بیت نال محبت اوہی کردا ہے جڑا حضور نال محبت کردا ہے، تے جڑا حضور نال پیار کردا ہے وہ اہل بیت نال بھی پیار کردا ہے۔ سبحان سبحان اللہ، اللہ، اے حضور دی محبت اے بنیاد ہے، حضور دی محبت اے اصل ہے۔ اس بنیاد دے اتے ہی اہل بیت دی محبت دی عمارت کھڑی ہوئی۔ تو اگر حضور دی محبت ہی نہیں ہوئے گی تو پھر اہل بیت دا پیار کتوں ہو سکتا ہے؟ تو ایسی اہل بیت دی محبت دے بارے اللہ نے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان، اور ایک آخری حدیث مبارکہ اس صحابہ اکرام دی محبت دے بارے۔ پہلے میں ذکر کیتا اہل بیت دی محبت دے بارے کہ سرکار نے فرمایا کہ میری اہل بیت نال پیار کرو اور میری محبت دی وجہ تو کرو۔ تو سانو ثابت ہو رہا ہے ساری گفتگو تو کہ حضور کائنات دی مرکزی ایک شخصیت، اللہ پاک نے حضور نو ایک مرکزی حیثیت عطا کی ہے۔ تو اے حدیث پاک بھی جامع ترمذی شریف کے اندر ہے، اور اللہ دے حبیب سارے جگ دے طبیب ارشاد فرماندے نے، آپ نے ارشاد فرمایا کہ میرے صحابہ دے بارے اللہ دے کولوں ڈرو۔ حدیث پاک ہے، اللہ دے نبی نے ارشاد فرمایا کہ میرے صحابہ دے بارے اللہ دے کولوں ڈرو، اور میرے صحابہ نو میرے تو بعد نشانہ نہ بناؤ، انہاں دے اوتے تان نہ کرنا اور تنقید نہ کرنا۔ اور اللہ دے حبیب نے ارشاد فرمایا کہ جس نے
میرے صحابہ دے نال محبت کیتی. غور طلب بات, اللہ دے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان ہے, کوئی کسی عام انسان دا فرمان نہیں, کیونکہ اللہ دے محبوب ادو ہی بول دے نے جدو رب دا حکم ہوتا ہے. سبحان اللہ. رب دے حکم تو بغیر نہیں کوئی بات کر دے. تو جدو سرکار دا فرمانے عالی شان ہوئے تو سمجھو کہ اے اللہ تعالیٰ ہی فرما رہا ہے سرکار نو, تے اگے سرکار ذکر فرما رہے نے. اللہ دے محبوب نے فرمایا کہ جن نے میرے صحابہ دے نال پیار کیتا اس نے میرے پیار دی وجہ تو میرے صحابہ نال پیار کیتا. سبحان اللہ. جس نے میرے صحابہ نال پیار کیتا اس نے میری محبت دی وجہ تو انہاں نال پیار کیتا. تو پتہ چل گیا کہ اصل محبت, اصل بنیاد محبت رسول ہے. محبت رسول اوتھے بھی بنیاد کی سی محبت رسول. صحابہ اکرام دے عشق دی بات ہو رہی ہے تو ایتھے بھی بنیاد عشق رسول ہے, محبت رسول ہے. اور اس تو بھی اگے بڑا جڑا جملہ عظمت و شان والا صحابہ دی شان دے اندر میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, سرکار ارشاد فرماتے نے کہ جس نے میرے صحابہ دے نال عداوت رکھی, جس نے میرے صحابہ دے نال بغض رکھیا, اس نے میرے بغض دی وجہ تو انہاں نال بغض رکھیا. کتنی بڑی شان ہے صحابہ دی. صحابہ کوئی معمولی ہستیاں نہیں, بلکہ اللہ دے محبوب فرما رہے نے کہ انہاں نو اللہ دی بارگاہ دے وچ اتنا بڑا مقام حاصل ہے, انہاں نو میری بارگاہ دے وچ اتنا بڑا مقام حاصل ہے کہ جڑا انہاں دے تان کردا ہے, جڑا انہاں دے تان و تشریح کردا ہے, جڑا انہاں دے اعتراض کردا ہے, او در حقیقت میرے تے اعتراض کردا ہے. اعتراض اگر کوئی صحابی تے کرے گا, اگر کوئی اعتراض حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی ذات پہ کرے گا تو او اعتراض, او بغض و عناد, او حضرت ابو بکر صدیق نال بغض نہیں ہوئے گا, بلکہ او حضرت ابو بکر صدیق دے نبی نال بغض ہوئے گا. سبحان اللہ. اور ایک میری گل نہیں, خود سرکار ارشاد فرما رہے کہ جس نے میرے کسے بھی صحابی دے نال بغض رکھیا تو اس لیے اسی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ دی الف تو لے کے, حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ دی الف تو لے کے حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی یہ تک اسی ہر صحابی نو مانتے سبحان اللہ. اور ہر صحابی دا حیا کرنے ہاں, پاویں او حضرت میر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ دی شخصیت بھی ہوئے, انہاں دی ذات بھی ہوئے, کیونکہ آپ بھی صحابی رسول نے. تو جیڑا بھی صحابی رسول ہے او ساڈے سر دا تاج ہے, سبحان اللہ. وہ ساڈے واسطے قابل احترام ہے. اور اسی الحمدللہ اسی اہل سنت و جماعت ہاں, اور اہل سنت و جماعت ہی او کائنات اندر ایسے خوش نصیب انسان نے جنہ دے دل دے اندر اہل بیت دی محبت بھی جمع ہے تے صحابہ اکرام دی بھی محبت جمع. سبحان اللہ. کائنات اندر کوئی ایسا دل نہیں جے گا میرے سنگیو, یہ تسی چیک کر لینا, تجربہ کر لینا, اس بات کی تسی پوری تحقیق کر لینا کہ صرف ایک سنی دا دل, صرف ایک اللہ پاک نے ایک سنی دا دل ہی ایسا بنایا ہے کہ جس دل کے اندر اہل بیت دی محبت بھی موجود ہے, صحابہ اکرام دی بھی محبت موجود ہے. سبحان اللہ. سبحان نعرہ تکبیر, اللہ اکبر, نعرہ رسالت, یا رسول اللہ, نعرہ رسالت, یا رسول نعرہ اللہ, حیدری, یا شان اہل بیت, زندہ آباد, شہدائے کربلا, زندہ آباد, شہدائے کربلا. زندہ آباد. اس لیے تھی امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ, امام عشق و محبت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ, آپ نے فرمایا سی کہ اہل سنت کا ہے بیڑا پار, اہل سنت کا ہے بیڑا پار. اور حضور شیخ, چلو میں بھول گیا بارے میں تم ترجمہ جانا وہ سماعت کر لینا, کہ آپ فرما رہے نے کہ جدوں کسی بندے نے سمندر چوں پار لنگنا ہوئے تے انہوں دو چیزاں دی ضرورت ہوتی ہے. بندے نے سمندر چوں پار لنگنا ہوئے تے اس نو دو چیزاں دی ضرورت ہوتی ہے. نمبر ایک, ان ستاریاں دی روشنی دی ضرورت ہوتی ہے. پرانے وقت دے وچ جڑے لوگ سفر کرتے سن وہ ستاریاں نو دیکھ کے سفر کرتے سن کہ ستاریاں دی روشنی انہاں نو صحیح ڈائریکشن دیندی, صحیح سمت دیندی ہے, انہاں نو پتہ چلدا سی کہ اسی صحیح رستے تے جا رہے ہیں. تو آپ فرماتے ہیں کہ سمندر جو پار لنگنا ہوئے تے دو چیزاں دی ضرورت ہوتی ہے.
ایک ستاریاں دی روشنی دی اور ایک کشتی دی. اور آپ فرماؤندے ہیں کہ الحمدللہ اساں او خوش نصیب ہاں کہ جنہاں دے کول دونوں چیزاں ہی موجود ہیں. جنہاں کول دونوں چیزاں ہی موجود نے، کیونکہ اللہ دے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے صحابہ ستاریاں دی مانند نے، جیڑا بھی انہاں دی پیروی کرے گا وہ ہدایت پا جائے گا. سبحان اللہ. میرے صحابہ ستاریاں دی مانند ہے، جیڑا بھی انہاں دی ایک دی بھی کسی دی پیروی کرے گا وہ ہدایت پا جائے گا. تو ساڈے کول صحابہ اکرام دی محبت دی روشنی بھی موجود ہے، اور ساڈے کول اہل بیت دی کشتی دی محبت بھی جڑی ساڈے کول موجود ہے. کیونکہ اللہ دے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے اہل بیت دی مثال ایک کشتی نو دی طرح ہے، جڑا اس کشتی وچ بیٹھ جائے گا وہ پار لنگ جائے گا، جڑا رہ جائے گا وہ رہ جائے گا. تو اسی الحمدللہ وہ خوش نصیب لوگ ہاں کہ جنہاں دے کول صحابہ دا پیار بھی موجود ہے، اہل بیت دی محبت بھی موجود ہے. تو اے ساری خوش نصیبی ہے. اپنی اس خوش نصیبی تے ناز کریا کرو اور اللہ تبارک تعالیٰ دا شکر ادا کریا کرو. اج 10 محرم الحرام دا یہ دن مبارک ہے، اور یہ اسلامی تاریخ کے اندر ایک بہت ہی بڑا دن ہے، اور اس کی تاریخ اور اس کے اندر جو واقعات معاملات وہ الحمدللہ سارے اہل سنت والجماعت سارے مسلمان اس کو بخوبی جانتے ہیں. اللہ تبارک تعالیٰ ساری اس حاضری کو اپنی بارگاہ وچ قبول و منظور فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین. صلاۃ والسلام واسطے کھڑے ہو. سبادرے